अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबात साले दोम उर्दू अदब। हमारा सबक जिसे हमने कल से शुरू किया हुआ, जिसकी तफहीम और तशरीह के तरफ हम कल से आ चुके, तकरीबन 1-1.5 सफ़ा हमारा मुकम्मल हो चुका। अब उससे आगे हम शुरू करेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ ये सबक है, जिसमें उन्होंने शायरी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। नज़्म कलाम मौजू के बाद में ख्यालात आप ये देखेंगे सामने स्क्रीन पे, आपके सामने शेयर है जहाँ से हमने आगे पढ़ना है। अब तक जो उन्होंने बयान किया उसमें पूरी बात का लुबाब ये था कि जब हम कोशिश करें और ऐसा शेर जो कि दिल को लुभा ले, जो हमारे दिल की आवाज़ हो, वही शेर हकीकत में शेर कहलाएगा और उसी से दूसरा शख्स लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। और शेर कहने का मौका अल्लाह ताला हर एक को अनायत नहीं करता, बल्कि ये नेमत अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे देता है। आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है। जुनून भी एक तरह लाजमा शायरी है। बाज़ मुहक्किकों का कौल है कि दीवाना और आशिक और शायर के ख्यालात बाज़ मुकामात पर मुतहिद हो जाते हैं। अब शायर ने मुसन्निफ़ ने, आप देखिएगा कि 3 अफराद को इकट्ठा कर दिया, आशिक है, शायर है और दीवाना है। कहते हैं कि इन तीनों के ख्यालात बाज़ मुकामात पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि जुनून शायरी का लाज़मा है। शायर को लाजम है कि सब तरफ से मुतमिन और सब ख्यालात से मुनक़ता होकर उसी काम में मुतवज्जे और गर्क हो जाए। और ये बात सवाए मजनू के या आशिक के कि वो बरादर मिजाजी उसका है, हर एक शख्स से नहीं हो सकती। यानी अब जो शायर के लिए लाजमी एक बात है ना, वो है उसका तमाम बातों से अपने आप को अलग करते हुए ख्यालात के ऊपर फोकस रखना। कहते हैं ये काम या तो दीवाना करता है या आशिक करता है, बस। क्योंकि मजनू का जुनून उसे इस बात की तरफ माइल रखता है और आशिक का इश्क। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो शायर के हम पल्ला होकर एक ही बात पे अपने आप को फोकस रखे। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिस्मानी मेहनत से मर खप कर उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया है, मगर लुत्फ़ शेर से बहरा नहीं। अगर तमाम उम्र ज़ाया करें, एक मिसरा पुरदर्द उनकी ज़ुबान पर ना निकले। यानी उन्होंने लिखना पढ़ना तो सीखा है, लेकिन लिखना पढ़ना सीखने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें शेर कहने का या पढ़ने का लुत्फ़ भी आए, वो एक लाइन भी ऐसी लिख सकें जो कि अल्लाह की तरफ से नेमत है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें शायर कहा जा सके। नहीं, बल्कि उनका लिखना पढ़ना गारत चला जाता है, क्योंकि उनके अंदर शायरी की खूबी पैदा ही नहीं होती। बात ऐसे हैं कि उनसे कलाम मौजू पढ़ा भी नहीं जाता, बल्कि उन्हें मौजू और ना मौजू में फ़र्क भी नहीं मालूम होता। ये ग़ज़ब इलाही है, खुदा इससे महफूज रखे। बाज़ शायर मज़मून खूब निकालते हैं, मगर ज़ुबान साफ़ नहीं कि बयान बस फसाहत कर सकें। बाज़े ऐसे हैं कि ज़ुबान उनकी साफ़ है, मगर मज़मून आली नहीं। ये भी देखा जाता है कि जोश मज़मून और शगुफ़्ती तबाह के लिए बाज़ मौसम ख़ास हैं। चनाचे फ़सल बहार और मौसम बरसात में तबाह मौजू ज़्यादातर शगुफ्ता होते हैं, बल्कि नाम मौजू और मुर्दा दिलों की तबीयत में भी एक हरकत मजबूही पैदा हो जाती है। ये भी मालूम होता है कि शायरी के लिए औकात और मकामात ख़ास हैं। अव्वल खलवत के जहाँ जहन और तबीयत ना बटे, वह घर में या बाहर। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे शायर ने वो सारे लवाजमात बयान कर दिए हैं जो किसी को भी शेर कहने के लिए किसी के लिए भी ज़रूरी है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद खुद भी शायर हैं, चनाचे उन्होंने शायरी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें हमारे सामने बयान किया है कि जो एक बुनियादी चीज़ें जिनकी बुनियाद पे शायरी की जा सकती है, वो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसमें उन्होंने हरकत मजबूही का लफ्ज़ आया है, इस तरह ही हरकत को कहा जाता है। शायर कहते हैं कि बाज़ औक़ात शायर शेर कह देता है, लेकिन वो शायरी के मेयार पे पूरा नहीं होता। बाज़ औक़ात उसका ख्याल बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज़ुबान साफ़ नहीं होती। बाज़ औक़ात ज़ुबान साफ़ होती है, लेकिन उसके बयान में फसाहत नहीं होती। अलगर्ज़ अच्छा शेर जो कि फसाहत के लिहाज से बेहतरीन हो, मौजू हो, ऐसा शेर कहना बहुत मुश्किल है। और ये वही कह सकता है जिसे अल्लाह ताला अपनी रहमत से शायरी की हिस्से नवाजता है। अब शायर इसमें यही बात बयान कर रहे हैं कि शायरी अल्लाह ताला की तरफ से अता करता एक हिस्सा है
جسے یہ عطا ہو گئی وہی سارے معاملے میں اس کے لیے ہی آسانی پیدا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی شاعر نے یہ بھی بیان کر دیا کہ بعض چیزیں اور بھی ہیں جو کہ ان سارے معاملات کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، جیسے گوشہ عافیت ہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر، اچھا موسم ہو، آپ کا دل تمام چیزوں سے پاک صاف ہو۔ اکثر وقت شب جب خلق خدا اپنے کاموں سے تھک کر سو جاتی ہے، جب تب شاعر اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص ٹائم ہے جس پہ آپ نے کہنا ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ وقت ہو سکتے ہیں، یعنی رات کا آخری پہر ہے، صبح کا وقت ہے، جب طبیعت مطمئن ہوتی ہے، ہر طرف فضا صاف ہوتی ہے، کسی قسم کا شور و غوغا نہیں ہوتا، اور یہ ساری چیزیں طبیعت کو شعر کہنے کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ طبیعت کا اثر ہے کہ مضمون فرحت کا یا غم کا، رزق کا یا بزم کا نکلتا ہے، یعنی شاعر ایسا مضمون باندھتا ہے۔ بعض اوقات دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ شعر سنتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا دل آئینے کی مانند صاف ہے اور ان کے طبیعت میں اثر پذیری موجود ہے، وہ معاملات شعر سے اثر لیتے ہیں اور ان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ شاعر نے یہاں پر یہی بات بیان کی ہے کہ وہ افراد جو اچھا شعر سن کے جن کے دل و دماغ اچھی شاعری کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، دراصل وہ افراد صاف دل والے افراد ہیں۔ اب اس کے لیے بعض اوقات طلوع غروب و آفتاب، انقلاب شام و سحر، ہزاروں باغ نو بہار قدرت الہی کے شگفتہ کرتا ہے، اور تیرہ دلانے بے خبر کے دلوں کو کارگاہ عالم ایک خراس یا گرداب ہے کہ دن رات چکر میں چلاتا جاتا ہے۔ اب یہ ساری بات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں واضح طور پہ شاعر نے ایک بات بیان کر دی ہے، بلکہ پہلے آپ ان کچھ باتوں کے آپ معنی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے لیے آگے چلنا آسان ہو۔ روشن دلان، روشن دل رکھنے والے، قدورت دل، دل کا میلا ہونا، نور معنی، معنی کا نور، اور آگے طلوع غروب و آفتاب آیا ہے، سورج کا نکلنا اور چھپ جانا، انقلاب صبح و شام، صبح اور شام کا تبدیل ہو جانا، باغ نو بہار، نیا کھلا ہوا باغ جس میں تازہ تازہ بہار آئی ہے، قدرت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت شگفتہ کرتا ہے، کھلا دیتا ہے، تیرہ دلانے بے خبر، وہ بے خبر جن کے دل تاریک ہیں، کارگاہ عالم، دنیا کا کارخانے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ بعض اوقات بعض ایسے بھی ہیں جن کے سامنے جو کچھ مرضی رکھ دیا جائے، ان کے سامنے طلوع و غروب آفتاب اور اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت کو رکھ دیا جائے، تب بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو اس طرف پھیرتا ہے، جس کے سامنے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ ایک بصیرت رکھنے والا شخص اچھی شاعری میں انہیں سمو دیتا ہے۔ علم موسیقی کا لطف اور گلزار بو قلموں کی کیفیت ظاہر ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ گلزار بو قلموں، وہ باغ جس میں رنگ رنگ کے پھول بکثرت کھلتے ہیں، یعنی علم موسیقی کا لطف ہے، یا آپ باغ کی کیفیت کو محسوس کریں، اسے اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ کے اندر کی ہے نا، فیلنگز ہیں، آپ کے اندر کی محسوسات ہیں جنہیں آپ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بینائی سے محروم یا کانوں سے معذور ہیں، وہ یقینی بات ہے علم موسیقی سے یا باغ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو افراد لطف طبیعت اور صفائی دل سے محروم ہے اور کیفیت شعر و کلام سے محروم ہے، اب اسی طرح جیسے بینائی نہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ باغ کی خوبصورتی سے محروم ہے، کانوں سے محرومی والا شخص علم موسیقی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے صاف دل والا وہ شخص جو صاف دل والا نہ ہو وہ کیفیت شعر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض طبع شعر سے متنفر پائی جاتی ہیں اور دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل نہیں۔ یعنی بعض افراد ایسے ہیں جن کی طبیعت ہی شعر سے متنفر ہوتی ہے، اور اس کی دلیل وہ اپنے طور پر یہ دیتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر فائدے سے یہی مراد ہے جس کے عمل سے چار پیسے ہاتھ آ جائیں تو بے شک شعر بالکل کارے بے فائدہ ہے۔ اور اس میں نہیں کہ اب نئے زمانہ نے آج کل شعر کو ایک ایسی حالت میں ڈال دیا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ جو لوگ طبع موضوع رکھتے ہیں
اور طبیعت کو علوم اور تواریخ و قصص میں صرف کریں تو فائدہ و کسب دنیاوی بھی خاطر خواہ دے گئے۔ اب اگر تو آپ کی طبیعت موضوع ہے، آپ اچھی بات بیان کرتے ہو تو آپ کو اس کا فائدہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور آپ کے دل کو تو سکون ملتا ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر اشخاص فن شعر کو گمراہی قرار دیتے ہیں، وہ علال اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ جی فن شعر تو گمراہی ہے، اور فی الحقیقت حال ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں گے آپ کہ مولانا محمد حسین آزاد نے اس بات کی نفی نہیں کی، وہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب ان کے اندر شیطانی خیالات پیدا ہوں، جب اس کے اندر شیطانی خیالات بیان کیے جائیں۔ اب آگے بیان کرتے ہیں، شیطان نے معلم الملکوت ہو کر گمراہی کی، پس اس کے لیے ہرگز علم کو ضلالت نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر ہم دیکھیں شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود گمراہی کی روش اختیار کی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ علم برا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ علم اچھا ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ وہ شعراء جو غلط بات اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری اچھی نہیں، لیکن شعر سے وہ کلام مراد ہے جو جوش و خروش خیالات سنجیدہ سے پیدا ہوا ہے، اسے قوت قدسیہ الہی سے خاص سلسلہ ہے، خیالات پاک خاص سلسلہ ہے۔ یہ خیالات پاک جوں بلند ہوتے ہیں مرتبہ شاعری کو پہنچتے جاتے ہیں۔ یعنی شاہ مصنف نے یہاں پر یہ بات واضح کی ہے، اچھے خیالات اور اچھا شعر در حقیقت اس بات کی بنیاد ہے کہ سننے والے کا دل بھی کتنا صاف ہے۔ یعنی ایک طرف شعر اچھا ہو، اس کے خیالات اچھے ہوں، اور دوسری طرف سننے والے کا دل بھی پاک ہو۔ ابتدا میں شعر گوئی حکمہ اور علماء متجر کے کمالات میں شمار ہوتی تھی۔ ابتدا میں کیا تھا کہ شاعری کو ہم کہہ دیتے تھے کہ یہ صرف اور صرف علماء متبحر، یعنی بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں اونچے درجے کے، ان کا ہی یہ کام ہے، اور ان تصانیف میں اور حال کی تصانیف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ البتہ فصاحت و بلاغت اب زیادہ ہے مگر خیالات خراب ہو گئے ہیں، سبب اس کا سلاطین و حکام اثر کی قباحت ہے۔ انہوں نے جن جن چیز کی قدر دانی کی، لوگ اس میں ترقی کرتے گئے، ورنہ اسی نظم شعر میں شعراء اہل کمال نے بڑی ایسی کتابیں لکھی جو کہ عروج تک لے کر گئی۔ یعنی اب یہاں پر مصنف ایک بات واضح کرتے ہیں کہ علم پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، لیکن اب ایسا ہے کہ جیسے حکمران ہیں انہی کے مطابق افراد اپنی باتوں کو اس میں بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شاعری میں فصاحت و بلاغت تو پہلے سے بڑھ گئی ہے، لیکن اچھے خیالات کی شدید کمی ہو گئی ہے۔ اب پند و اندرس، یعنی پند نصیحت کو کہتے ہیں، اندرس بھی نصیحت کو ہی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد اب صرف نصیحت پر ہے۔ اس سے ہدایت ظاہری و باطن کی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ بعض کلام سعدیوں، رومی، حکیم صنائی اور اسی قبیل کے جو دوسرے افراد ہیں انہیں ہم پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمیں ان کی شاعری سے واضح طور پر نصیحت بھی ملتی ہے، روشن راستہ بھی ملتا ہے۔ امید ہے کہ جہاں اور محاسن و قبائح کی ترویج و اصلاح پر نظر ہوگی، فن شعر کی اس قباحت پر بھی نظر رہے گی کہ وہ آج نہیں لیکن پھر بھی کبھی امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا ثمرہ نیک حاصل ہوگا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو یہ افراد تھے جن کی لکھی ہوئی، یعنی مولانا روم کی جو مثنوی ہے بہت اعلیٰ، سعدی شیرازی کی، حکیم صنائی کی، ان کی مشہور کتاب حدیقہ ہے، اسی قبیل کی جو مختلف کتابیں ہیں وہ بڑی خوبصورت، لیکن جو درمیان میں اب شاعری میں کمیاں اور کجیاں آ گئی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یقین ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ساری ختم ہوں گی اور شاعری میں وہ کچھ بیان کیا جائے گا جو کہ حقیقت میں اچھی چیز ہے۔ تمہاری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا، نہ دیکھے اب تو نہ دیکھے کبھی تو دیکھے گا۔ اختتام شاعر نے مولانا محمد حسین آزاد نے شعر پہ کیا ہے، سینہ فگاری، سینے کا زخمی ہونا،
कहते हैं कि तुम्हारी सीना फगारी कोई ना देखे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई देखेगा। चाहे आज तुम्हारी इस दुख को कोई नहीं समझ रहा, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारे इस दुख को हर शख्स समझेगा और तुम्हारी बात का असर होगा। मुकदमा नज़्म आज़ाद, जिसमें शायर ने ये शामिल निसाब हिस्सा उसमें शामिल है, जिसमें शायर ने शायरी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और इस बात को वाज़े तौर पे हमारे सामने बयान किया कि अच्छे ख्यालात, अच्छा अंदाज, अच्छी सोच, ये सारी चीज़ें जब शायरी में आती हैं, उसी के बाद शायरी अच्छी शायरी कहलाती है। अगर शायरी सिर्फ फसाहत व बलागत पर मुनहसर हो तब भी नहीं, और अगर सिर्फ बेहतर ख्यालात पे मुनहसर हो तब भी नहीं, बल्कि ये सारे लवाजमात मिलने के बाद शायरी बेहतरीन शायरी कहलाती है। इसे आप देख लीजिए। मज़ीद जो भी पूछने वाली बातें हैं आप बताइए, इसके बारे में मज़ीद हम बात करते हैं।